الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کوئی 2 جمعے بلکہ نہیں 3-4 ہفتے ہو گئے ہر جمعے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے رفقائے سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن لیثی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کے ہجرت کے سفر کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں نے گفتگو کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و احسان کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو، سننے والوں کو، سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ حضرات کو رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور اپنی ذات اقدس کے ساتھ دلی محبت اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یقیناً میرے عزیزوں، جیسے گزشتہ جمعے کو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے ساتھ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت میں یہ بات مخفی ہے اور چھپی ہوئی ہے کہ انسان جب اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن پروردگار عالم اور محمد مصطفیٰ اپنے ایسے بندوں کو، ایسے امتیوں کو اللہ کے رسول سینے سے لگا دیں گے، اور محمد مصطفیٰ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں گے۔ غار ثور تک، بلکہ غار ثور سے آگے ام معبد کے خیمے تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی۔ اب آج کی اجتماع میں اس سے آگے کا جو سفر ہے انشاءاللہ، بلکہ آج اختتامی جمعہ ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ میں اختتام تک پہنچا دوں گا، کوشش کروں گا اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک عجیب نقطہ علماء نے یہاں پر لکھا ہے، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پیدل چلنے کی وجہ سے آنکھوں کی پتلیوں سے زیادہ نرم و نازک اور ملائم، پھول کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و ملائم اور نازک قدمین شریفین زندگی میں اس سے پہلے اس طرح مشقت کے انداز میں جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں فرمایا تھا۔ جب اپنی قوم نے گھر سے نکال دیا اور شہر سے نکال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدل چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین زخمی ہو گئے اور ان سے خون نکلنا شروع ہو گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہاں پر علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے، نبیوں کے جو پورے وجود کے اندر جو برکتیں اللہ نے رکھی تھی، ان کی زندہ مثال، ایک مثال یہ ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو بیت اللہ کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پر لٹھایا تھا، اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے زمین پر اپنے ہیڑیوں کو مار رہے تھے اور رگڑ رہے تھے، تو ان کی ایڑیوں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا کنواں اور زمزم کا پانی، میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو اس کی ایڑیوں کی بدولت اور اس کی ایڑیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو یہ زمزم کا کنواں عطا فرما دیا۔ دیکھو یہ برکت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین زخمی ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کندھے پر بٹھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک یہاں چھاتی کے دائیں طرف اور ایک صدیق اکبر کے بائیں طرف جو دل کے اوپر والا حصہ ہے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین دونوں ایسے رکھے ہوئے تھے۔ زمزم کے کنویں کے پانی کے اندر آج تک کوئی کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ زمزم کے کنویں کے اندر کبھی کوئی گند پیدا ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس میں کوئی جانور پیدا ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس میں کوئی خرابی آئی؟ نہیں آئی۔ تو
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وجود کے اندر بھی زندگی پر اس طرح کی کوئی نقص نقائص، کوئی کمی نہیں آئی محمد مصطفیٰ کی ایڑیوں کی برکت سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم کی کنویں میں پانی خرابی اللہ تعالیٰ نے آنے نہیں دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وجود، پورے وجود کے اندر محمد مصطفیٰ کی ایڑیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی اور کوئی خرابی نہیں دی۔ ام معبد کے خیمے سے آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء سفر 3 آدمیوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت تھی، وہ آگے جب چلی ہے تو صنادید کفر نے، کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ مشورہ کر لیا کہ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ ایسے پھیلتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا اس کا راستہ روکنا ہے ہمیشہ کے لیے، کیا کیا جائے؟ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے یوں کہا، کسی نے وہ کہا، آخر میں اتفاق اس بات پر ہوئی کہ بھائی محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے نعوذ باللہ، اور جو شخص سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے اور قتل کریں گے اس کو 100 سرخ عربی اونٹ انعام میں دے دیا جائے گا۔ وہ تو کافر تھے، دنیا کے پجاری، پیسے کے پجاری، وہ پاگلوں کی طرح، باولے کتے کی طرح ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو گئے، ادھر تلاش کر رہے، ادھر تلاش کر رہے۔ کچھ لوگ راستے میں جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا دور سے کچھ لوگ جا رہے تھے، یہ سراغ لگانے والے اور تلاش کرنے والے اپنے گھوڑوں پہ ایڑ لگا دی، اور وہاں جب پہنچے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے یہ کون ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہچانتے تھے اس لیے کہ وہ عجیب تھا، عام تاجر تھے اور مشہور تاجر تھے۔ ان کے بعد جب گئے تو اس وقت 2 جہان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے لگام پکڑ کر آگے آگے جا رہے تھے اور صدیق اکبر اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ محمد ہے۔ انہوں نے اونٹ کے لگام کو پکڑا اور اونٹ کو بٹھایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اس وقت میرے عشق کا امتحان شروع ہو گیا اور صداقت کا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ اگر میں سچ بولوں گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا ہے، میرے آقا ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو شہید نہ کر دیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، کوئی ہے یہ، تو میں جھوٹ بولوں گا اور میں جھوٹا ہو جاؤں گا خدا نخواستہ اعوذ باللہ، تو پھر میری زندگی میں میرے نام کے ساتھ صداقت کا ٹائٹل کیسے لگ سکے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ انہوں نے کہا من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہادی۔ اس زمانے کے اندر یہ کمپیوٹر نظام، یہ راستے اس طرح نہیں بنے ہوئے تھے، لوگ اپنے لیے گائیڈ اور راستہ بتلانے والے ہادی اٹھاتے تھے ساتھ تاکہ بھائی ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہادی ہوں، یہ مجھے بھائی راستہ دکھلانے والا شخص ہے، یہ جو میرے اونٹ کے لگام پکڑ کر مجھے لے جا رہا ہے، یہ مجھے راستہ دکھلانے کے لیے لے جا رہا ہے، میں نے راستہ دیکھا نہیں اس لیے مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہادی یہدینی الی صراط مستقیم، یہ مجھے سیدھا راستہ بتلاتا ہے، یہ میرا رہبر ہے، یہ میرا گائیڈ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو بھائی چھوڑو، یہ کوئی اور ہے، یہ محمد نہیں ہے، چلے گئے۔ آگے جب گئے تو سراقہ بن مالک پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر مسلمان ہوئے، اب میں کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، یا اکیلا تھا یا 2 ساتھیوں کے ساتھ، 2 ساتھی ان کے ساتھ تھے، یہ بھی محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ مدینے کے بالکل قریب یہ حضرات پہنچے تھے کہ سراقہ بن مالک کی نظر دور سے پڑی، یہ بھی اپنے گھوڑے کو بگایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدیق اکبر کے اتنے قریب گئے۔ دور سے جب دیکھا تو یہ پہچانتے تھے نا، یہ مدینے کا، مکے کا رہنے والا تھا، اور محمد مصطفیٰ کو انہوں نے دیکھا تو یہ پہچانتے تھے۔ جب قریب گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد میں تمہارے سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں، سرنڈر ہو کر ہاتھ اٹھا دے اور نیچے اتر جا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب کے لیے ہم شہر اور وطن چھوڑ کر نکلے ہیں، وہ رب ہمیں تم سے محفوظ کرنا اور حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سراقہ بن مالک غصے میں آئے، اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کو مانتا نہیں ہوں، آ جائے تمہارے رب۔
محمد مصطفیٰ کے اونٹ کے قریب جب گھوڑے کو دوڑایا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے، ایسے ٹخنوں تک بلکہ پنڈلیوں تک۔ پھر انہوں نے زور لگایا اور گھوڑے نے اپنے پاؤں کو نکالا۔ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب زور لگایا تو گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل گئے۔ پھر جب مزید قریب ہو گیا تو مزید گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دس گئے۔ پھر انہوں نے زور لگایا، کہنے لگا محمد اس مرتبہ معاف کر دے، بس میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، مجھے معاف کر دے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کو نکال دے۔ وہ نکل گئے، چونکہ پیسے کے حریص تھے، وہ پیسے کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ اللہ پر ان کا وہ اعتماد اور بھروسہ اور یقین کچھ بھی نہ تھا، نہ وہ محمد مصطفیٰ کی اہمیت کو جانتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل گئے۔ انہوں نے کھمبک نے پھر دوبارہ بگایا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پیٹ تک پکڑ دو۔ زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پیٹ تک پکڑ لیا اور ان کے نیچے سے اب دھواں نکلنا شروع ہو گیا، دھواں نکل رہا جیسے آگ جل رہی ہے۔ اس کو خوف لاحق ہو گیا، اس نے کہا محمد بس مجھے لات و منات اور عزا کی قسم، میں اب کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اب مجھے معاف کر دے، دعا کیجئے میرا گناہ نکل جائے، میں واپس ہو جاؤں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ آپ کو یہاں سے آزاد کر دے گا، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہم آپ کو نہ قتل کریں گے نہ ماریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے آپ کو۔ ہم حالانکہ آپ ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، ان کے گھوڑے کو اور سامان کو اٹھا بھی سکتے تھے، لیکن ابھی یہ ماحول وقت نہیں تھا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا کیا شرط ہے؟ آپ کی شرط مجھے اثر آنکھوں پر قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف آپ اتنی مہربانی کریں گے، آپ جب وہاں جائیں گے تو ہمارے بارے میں کسی کو بتائیں گے نہیں کہ بھائی یہ لوگ، ان لوگوں کو ہم نے دیکھا یہ ادھر جا رہے تھے۔ نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان کے پاؤں، گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل گئے اور وہ پھر واپس ہو کے چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو ساتھیوں سب ان کے سامنے آ گئے اور خیریت پوچھی، کارگزاری سنی کہ بھائی بولو کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی بس میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، میں ادھر گیا ہوا تھا اور وہ تو مجھے نہیں ملے، البتہ ملے یا نہ ملے لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس نبی کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، یا اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، یا اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر اس کا پیچھا کرو گے تمہیں منہ کی کانی پڑے گی اور تم اب ہرگز اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ جب آپ واپس جب بھی آ جائیں گے تو مجھے یہاں پر چٹ لکھ کر دے، اسی جگہ پر جہاں زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا تھا نا، وہاں پر اللہ کے رسول سے کہا مجھے ایک چٹ لکھ کر دے دے، جب واپسی پر آپ فاتحانہ انداز میں جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوں گے تو وہاں میرے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، مجھے کچھ نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کے بارے میں وہاں جا کر کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ انہوں نے یہ پرچی پر لکھ دیا، اللہ کے رسول نے یہ لکھا کہ جب اس کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ جب ہمیں فتح نصیب فرمائیں گے، مکہ جب فتح ہوگا، ہم واپسی پر جب آئیں گے، ہم سراقہ بن مالک ہم تیرے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ یہ پرچی اٹھائی اور چھپا کر جا کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے ساتھی مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور وہاں پر قباء جو مسجد قباء ہے آج، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، 10 سال وہاں رہے۔ اور ابو ایوب انصاری کے گھر میں اللہ کے رسول کیسے ٹھہرے، یہ عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کل پرسوں میں نے بچوں کو سبق دیا تھا مشکات شریف کا، اس میں یہ واقعہ آیا تھا۔ میں نے کہا عجیب وقت پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے یمن کے بادشاہ نے، جس کا نام تبع ہے، اس نے مدینہ پر حملہ کر دیا، اور مدینہ کی یہودیوں نے اس کے حملے کے اوپر دوبارہ رد عمل اور ریئیکشن کرتے ہوئے اس کے اوپر دوبارہ پلٹا اور حملہ کر دیا۔ تبع یمن کے بادشاہ کا بیٹا مارا گیا، اس میں قتل ہو گیا۔ یمن کا بادشاہ اپنے بیٹے کے غم کو برداشت نہ کر سکے، اپنے فوج کو واپس لے کر پھر یمن چلے گئے، اور اس نے قسم کی تھی، اس نے قسم کھائی کہ جب بھی میں پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاؤں گا میں اپنے فوج کو اکٹھی کر کے قوت اور طاقت جمع کر کے پھر مدینے کے اوپر حملہ کروں گا
اور وہاں کے اینٹ کا اینٹ بجا دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا مدینہ کا، اور اس کے ہر چھوٹے بچے بوڑھے بڑے کو میں ختم کر دوں گا سب کو۔ اس کے بعد پھر وہ تبا بادشاہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قومی اور ان کا ایک قبیلے کا اور خاندان کا بندہ تھا، اور ابو ایوب انصاری کے ساتھ تھوڑا سا اس کا رشتہ تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جو مدینہ میں رہتے تھے، وہاں اس کے آس پاس یہودی بھی بڑے رہتے تھے۔ یہودیوں نے تورات کے اندر یہ بات دیکھی تھی کہ کسی زمانے کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قوم کے لوگ قریش والے مکے سے نکال دیں گے اور وہ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائیں گے، اور یہاں مدینے کے اندر پھر وہ رہائش کریں گے۔ یہاں کے یہودیوں نے ابو ایوب انصاری کو یہ بات بتا دی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ طبا کو خط لکھا کہ بھائی خیال کرنا، اس مدینے کو تم ہرگز ختم نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مدینے کے اندر اس کا نام یثرب تھا، یثرب غموں کا جگہ، بیماریوں کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر مدینے کے نام سے تبدیل فرمایا محمد مصطفیٰ کے قدمین شریفین کی برکت سے۔ ابو ایوب انصاری نے طبا کو خط لکھا کہ بھائی خبردار، تم مدینہ والوں کے ساتھ پھنگا مت لینا، لفڑا نہ کرنا، مقابلہ نہ کرنا، تم یہاں بھی پسپا ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ہماری آسمانی کتاب کے اندر تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس مدینے کے اندر ایک زمانے میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لائیں گے، لہٰذا اس کی برکت سے یہ مدینہ پھر دوبارہ آباد ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے جو سوچا ہے اپنی اس سوچ کو ختم کر دو۔ طبا چونکہ تھے سمجھدار، انہوں نے ٹھیک ہے میں عمل نہیں کروں گا اس پر، اس لیے کہ نبی آخر الزمان اس میں تشریف لانے والے ہیں۔ طبا نے پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جس گھر کے اندر رہتے تھے نا، وہاں انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اجازت دو، میں مدینے کے اندر ایک گھر بنانا چاہتا ہوں اپنے مرنے سے پہلے کہ جب میں وہاں گھر بناؤں گا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں مدینے کے اندر تشریف لائیں گے تو میرے بنائے ہوئے گھر کے اندر محمد مصطفیٰ وہاں رہائش کریں گے۔ یہودیوں نے اجازت دے دی، یمن کے بادشاہ نے یہاں پر گھر بنا لیا، اور اس گھر کے اندر انہوں نے یہ انتخاب کر لیا کہ بھئی ابو ایوب انصاری آپ اس گھر کے اندر رہائش کریں گے جب تک کہ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں، تو آپ اس کو اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر وہ رہ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچے ہیں تو لوگ سب بچے اس کے استقبال کے لیے جا رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی، یہ گیت گا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو لوگ سب کی چاہت یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ ہمارے گھر میں رہے۔ میں بھی چاہتا تھا، آپ بھی چاہتے تھے، زید بھی چاہتا تھا، بکر بھی چاہتا تھا، عمر بھی چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم لڑو نہیں، جھگڑا مت کرو، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جس کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ اللہ کی منشا سے اونٹنی چلتی ہے، یہ اونٹنی چلتی ہے، جہاں اللہ کی منشا ہوگی یہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھے گی، جس کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی میں وہاں رہوں گا، میں اس کا مہمان بنوں گا۔ یہ میرے رب نے کئی سال پہلے اپنے حبیب کے لیے مدینے کے اندر رہنے کے لیے بندوبست فرمایا تھا۔ اونٹ کی لگام کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی کو پھر جب اٹھایا گیا، اونٹنی چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جب پہنچے وہاں پھر لیٹ گئے اور بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے سامان یہی اتار دو، مجھے یہاں رہنا ہے۔ ان کو تو نہیں خبر، نہیں پتہ کسی کو کہ بھئی یہاں پر فیصلہ اللہ کے رسول کے لیے کیا ہوگا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو میں جا کر ان کی منت مانی کروں گا، میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا، اگر وہ چاہے تو میرے گھر میں رہے، نہ چاہے تو کسی اور مقام پر رہے، لیکن اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اونٹنی کے دل کے اندر ڈال دیا تھا کہ تم نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔